جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویدر کے حوالے سے، کیونکہ جو ویدر جس طریقے سے آئے دن انپریڈکٹیبل ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایک تو بڑا ریزن اس میں کلائمیٹ چینج کا بھی ہے کہ پہلے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جی گرمی آئیں گی جون جولائی میں. بچپن میں جو ہم ایسیز بھی پڑھا کرتے تھے اردو کا، جب گرمیوں کے حوالے سے بات ہوتی تھی، گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے بات ہوتی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ جی جون کے بعد سے جو ہے وہ گرمیاں شروع ہو جاتی تھیں اور بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی. لیکن اب معاملات تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. ہم نے دیکھا کہ مارچ میں ہی ایسی گرمی پڑی کہ کیا جون جولائی میں گرمی پڑے گی. اور پھر ستی کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ ہی بات کی تھی کہ جی پتہ نہیں 60 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا مارچ میں، ایسی زبردست گرمی پڑی. تو اب یہی بات کلائمیٹ چینج کی بھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے جو پاکستان میں علاقہ سفر کر رہا ہے، چلے جنگلات کی بات تو ستی آپ نے کر دی، لیکن مجھے لگتا ہے شہروں میں جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے شاید کراچی ہے. بالکل، کراچی اس لیے سفر کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک جانب ہم دیکھتے ہیں سمندر ہے، پھر اس کے بعد ہمارا شہر ہے، اور جب سمندری ہوائیں وہاں سے نہیں آتی ہیں اور کسی وجہ سے وہ بلاک ہو جاتی ہیں تو پھر ایک ہیٹ انڈیکس کی سی کیفیت بن جاتی ہے، یعنی کہ تندور کی سی کیفیت بن جاتی ہے. اب یہاں پر پریڈکشنز یہ ہیں کہ آگے چل کے بارشیں ہو سکتی ہیں اور بڑی شدید بارشیں ہو سکتی ہیں، اور جون کے اینڈ میں آج ڈرزلنگ کا کیا ہے یا ابر آلود رہنے کا کیا ہے؟ نہیں، آج بوندا باندی، ہلکی جو ہے بوندا باندی ہو سکتی ہے. لیکن ستی آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کل رات ملیر کے علاقے میں بارش بھی ہوئی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں آپ دیکھیں گے جیسے ستی نے کہا کہ سمندر بھی ہے، سمندر کے اوپر آپ روز بادل بھی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کراچی میں آپ روز شام کو بادل ضرور دیکھیں گے، بادل آئیں گے آپ کے سامنے، لیکن برستے نہیں ہیں. ہاں بالکل جی، آپ کے سامنے یہ چہل قدمی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن کراچی میں بادل برستے نہیں ہیں. جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ کراچی میں جو آپ کو گرینری باقی دوسرے شہروں میں نظر آتی ہے وہ آپ کو کراچی میں نظر میں نہیں آئے گی. سندھ کے بہت سارے شہروں میں ایسا ہی ہے. لاہور میں جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لاہور میں دیکھیں کتنی گرینری ہے، لاہور میں بارش ہو رہی ہوتی ہے. مطلب پرسوں لاہور میں بہت زیادہ گرمی تھی، میں لاہور میں موجود تھی. ویسے ایک چیز ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں فارسٹ کور جو ہے وہ ویسے جنگلات کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو رقبہ ہے وہ تو چلو اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں پر درخت ہونا کتنا ضروری ہے. اچھا درخت کی بات ہم بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی درخت ہوں گے تو اس سے کسی بھی جہاں پر آپ یہ دیکھ لیں، مثال لے لیں کہ جہاں پر جنگلات جاتے ہیں ٹیمپریچر کنٹرول رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر برسات بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں کا ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، پرندے زیادہ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو جناب آج جو ہے کراچی کا اگر ہم ٹیمپریچر دے لیں تو اس وقت ابھی ہم آپ سے بات کریں تو 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور یہ 34 سے 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پری مانسون کی بارشوں کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور جیسے ہم نے کل بھی دیکھا کہ اسلام آباد میں جو بارش ہوئی ہے اس سے وہاں پہ جو گرمی کا زور ہے وہ ٹوٹا ہے. اور تھرسڈے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں بھی بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، تو یہاں تو گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا. لیکن وہ علاقے جہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور بارش کا بھی کوئی امکان نہیں، یعنی کہ کراچی، اس کی کیا صورتحال ہوگی اور اس کا کیا فیوچر ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو پری مانسون بارشوں کا سپیل ہے یہ کب تک جاری رہے گا. سردار سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہے گا کہ جون کے آخری ہفتے میں معمول سے زیادہ کی کیونکہ بارشوں کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے، ابھی تو خیر پری مانسون کا ٹائم آ گیا، اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات کافی ان یوزول ہو سکتے ہیں بارشوں کی وجہ سے. سو کیا امکانات دیکھ رہے ہیں آپ؟ پری مانسون بارشوں کا آغاز پاکستان کے جو شمالی حصے ہیں، یعنی اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالا، اور پھر اوپر کے پی کے بیشتر علاقے، بلوچستان کے مشرقی اضلاع جو ہیں اس میں سبی، کولو اور بارخان اور دوسرے زوب، یہ ڈسٹرکٹس جو آ جاتے ہیں، ان میں 16 جون سے امکان ہے، 16 اور 17 جون سے آگے 3-4 دن کا سپیل ہے. وہ 17 جون سے لے کے 19 تک یا 20 تک کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے. کراچی میں امکان بنے گا جون کے بالکل آخری دنوں میں جا کے 27 یا 28 جون کو امکان ہوگا کراچی میں بارش کا، اگر کنڈیشنز اسی طرح رہتی ہیں، چونکہ مشروط ہوتی ہیں ایک دوسرے سے چیزیں، تو اگر کنڈیشنز اسی طرح سے رہتی ہیں فیوریبل تو پھر امکان ہوگا 27 یا 28 جون کو. البتہ اپر سندھ میں امکان ہے، سکھر، لاڑکانہ اور جو دادو، ان ڈسٹرکٹس میں امکان ہوگا کہ 23-24 جون کو وہاں پر، اور پھر وہی 26 اور 27 جون کو امکان ہوگا وہاں پر مانسون، پری مانسون کی پہلی بارش کا. اچھا تو بارشوں کا آغاز آپ کہہ رہے ہیں ہو گیا ہے اور ہونا جا بھی رہا ہے جس طرح سے آپ نے پریڈکٹ کیا ہے، تو آگے موسم کے تیور پھر کیا رہیں گے؟ ہوتی رہیں گی تواتر سے بارشیں یا پھر رک جائیں گی کچھ عرصے میں؟ اسکیٹرڈ سی بارش ہے ملک کے کچھ شمالی علاقوں میں، جیسے کشمیر کے کچھ ایریاز میں گزشتہ 2 دن سے کہیں ہلکی اور کہیں درمیانی اس ٹائپ کی بارش رپورٹ ہو رہی ہے.
اور ابھی اگلے 2-3 دن بھی اسی طرح کا سکیٹرڈ سی بارش ہے، یعنی کہیں ہے کہیں نہیں ہے، اس طرح سے ہے پنجاب کے شمالی علاقوں میں، اور پھر اوپر خاص کر گلگت بلتستان اور کشمیر اور کے پی کے شمالی علاقے جو ہیں وہاں پر کچھ ویسٹرن ڈسٹربنس کا اثر ہے، تو اس کے نتیجے میں ہے ہلکی بارش. لیکن 16 جون سے باقاعدہ پری مونسون کی جو فلو ہے وہ ان کرنٹس کا فلو، اس کی وجہ پھر اچھا سپیل بارش کا متوقع ہے. تو 16 یا پھر 17 جون سے لے کے 19-20 جون تک یہ اچھا سپیل رہے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب یہ بھی کہیے گا کہ کیا جو بارشیں پریڈکٹ کی جا رہی ہیں کہ معمول سے زیادہ ہوں گی تو اس سے اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے؟ اس سپیل میں تو اتنا امکان نہیں ہے، خاص کر ساؤتھ میں، یعنی سندھ میں تو کوئی ایسا بہت زیادہ امکان نہیں ہے، لیکن پنجاب کے کچھ ایریاز جو ہیں ان میں تیز بارش متوقع ہے. اس میں فیصل آباد اور لاہور بالخصوص اور گجرانوالہ اور اس سے جو ملکہ علاقے ہیں جو انڈین بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں، اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب کے کچھ بہاولپور سائڈ پہ وہاں پر تیز سپیل ہوگا. تو کچھ ایریاز جو جیسے خاص کر لاہور اور فیصل آباد، ان ایریاز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اربن فلڈنگ تو نہیں، لیکن یہ کہ جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پر کچھ دیر کے لیے کچھ پانی کھڑا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے بلوچستان کے جو شمال مشرقی حصے ہیں، مشرقی اضلاع ہیں جو اس میں ذوب آ جاتا ہے، اس میں سبی، کولو، کلات اور بارخان، یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان ڈسٹرکٹس میں اچھا تیز سپیل متوقع ہے. تو وہاں پر پہاڑیوں کی وجہ سے ندی نالوں میں کچھ ایک طرح سے وہ ہو سکتا ہے، پانی کا بہاؤ زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا سرسری طور پر تو آپ نے تذکرہ کر دیا ہے، لیکن کراچی کے حوالے سے بات کریں یا سندھ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر بارشیں کس حد تک ہو سکتی ہیں؟ ہلکی پھلکی ہوگی یا پراپرلی بارش ہوگی؟ صحیح سندھ میں جیسے یہ مونسون کی پری مونسون کا جو سپیل ہے، یہ امید ہے کہ 27 یا 28 کو وہ اپر سندھ سے ہوتا ہوا پھر اس طرح سے انٹر ہوگا. تو اس میں سکھر، لاڑکانہ، دادو اور پھر بتدریج نیچے جامشورو ڈسٹرکٹ، اور پھر ہو سکتا ہے کراچی میں بھی 27 اور 28 کو چانس بنے گا. تو 26 جون سے پہلے آپ اتنی کوئی خاص نہیں ہے. ہو سکتا ہے گزشتہ کل کچھ چانسز تھے کہ بلوچستان میں کل کسی ویسٹرلی ویو آئی تھی جس کے نتیجے میں سبی اور جو خزدار اور دوسرے علاقے ہیں وہاں پر ہلکی بارش اور کہیں درمیانی بارش متوقع تھی اور ہوئی ہے. تو اس کے انفلوئنس میں ویسٹرن سندھ میں یعنی دادو ڈسٹرکٹ اور کمبر شہداد کوٹ ڈسٹرکٹ اور جیکوباد ڈسٹرکٹ میں امکان ہے آج بھی کوئی ہلکی بارش ہو جائے. لیکن جو باقاعدہ سپیل ہے پری مونسون کا وہ 26 جون کے بعد امکان ہے اس کا. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے سردار سرفراز صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.